بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین اضطراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جس میں مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت، محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ پھر
ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اصبری یا فإن لک من الأجر کذا و کذا۔ ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک بانڈی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن
मलिक सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप, वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों का उनके चेहरे काले हो गए थे और उनका किबले से मुंह फिर गया था। अब मैं मरने लगा हूँ, मुझे पहले ज़रूर चेक करना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। पहले तीनों की जुल्म की हुकूमत थी, इनके चेहरे किबले से क्यों हट गए? आपको अजब बात बताऊं, वलीद बिन अब्दुल मलिक रोज़ाना तहज्जुद में खड़े होके 10 सिपारे पढ़ता था। 10 सिपारों की तिलावत तहज्जुद में करता था खड़े होके, और किबले से चेहरा हट गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तहज्जुद गुजार, चेहरा किबले से हट गया, जुल्म किया, जुल्म किया, जुल्म किया, खून को पानी बना दिया, हुकूमत पर शरीयत को कुर्बान किया, रिश्ते नातों को कुर्बान किया। अल्लाह ने किबले से चेहरे, नमाजें मुंह पे मार दी, रोज़े मुंह पे मार दिए, हज ज़कातें मुंह पे मार दी, तहज्जुद उनके मुंह पे मार दी और उनके चेहरों को किबले से हटा दिया और रंग काले कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसी सल्तनत को अदल से भर दिया, उसी सल्तनत को अदल से भर दिया। कैसी सल्तनत थी? जब गवर्नर थे तो 60 ऊँटों पे सामान चलता था। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो बच्चे कहने लगे माँ से, बच्चे बच्चियाँ 12 थे, माँ से कहने लगे कि ईद का मौका आ रहा है, अब्बा से कहो हमें नए कपड़े तो लेकर दें। इनकी माँ का नाम है फातिमा, बच्चों की माँ का नाम फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये दुनियावी स्टेटस में सबसे बड़ी खातून गुजरी है, आज तक उसके लेवल की कोई औरत नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह, 6 खामिन बादशाह, 7 निस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हज़रत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। हज़रत उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी पूरी होती है, कहाँ से लेकर दूँ? तो थोड़ी देर खामोश रही बेगम, फिर कहने लगी आप ऐसा करें, अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूँ और रोटी का खर्चा मैं मजदूरी करके, घर बैठे मजदूरी करके चला लूँगी, आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 बर-ए-आज़म में ज़कात लेने वाला बाकी नहीं बचा था। यहाँ लाहौर भी उनकी हुकूमत के नीचे था, जनूबी स्पेन फ्रांस उनके हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनके हुकूमत के नीचे था, इस्तंबुल के दरवाज़ों तक उनकी हुकूमत थी। 3 बर-ए-आज़म में एक आदमी ज़कात लेने वाला न बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर दूँ? और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूँगी और घर चूल्हे का खर्चा, रोटी का खर्चा मैं घर बैठ के मजदूरी करके कमा लूँगी। तो हज़रत उमर कहने लगे हाँ ये ठीक है। बाहर आए वज़ीर ख़ज़ाना मुज़ाहिम, उन्हें बुलाया कि भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, ये तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं। उसने कागज़ कलम आगे रख दिया, कहा हज़रत यहाँ लिख के दे दें आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे, मैं तनख्वाह दे देता हूँ। अब मुझे लिख के दे दें आप 1 माह ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। चुप करके उठे, एक लफ्ज़ नहीं बोले, घर गए। हज़रत अपनी बेगम फातिमा से कहा बेगम बच्चों से कह दो कि बाप के पास कपड़े लेकर देने की सकत नहीं है। और ख़जाने ऐसे भरे पड़े थे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद जब सारी फैमिली मिलने आई और बच्चे भी मिलने आए तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने के बच्चों आज तुम्हें दुख तो होगा अपने बाप पर कि एक जोड़ा कपड़ा भी लेकर ना दिया ईद का। तो उनके एक बेटे ने कहा अब्बा जान आज हम बड़े खुश हैं, हमारा सर ऊंचा है कि हमारे बाप ने मुसलमानों के माल पर डाका नहीं डाला, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया, लेकिन मुसलमानों के माल में खयानत नहीं की। ये उनका तर्ज हुकूमत था, इस तरह उन्होंने हुकूमत की। घर में तशरीफ़ लाए तो बेटियों से बात की तो उन्होंने मुंह पे ऐसे दुपट्टा रखा, मुंह पे दुपट्टा रख के बात करें। तो फरमाने लगे
کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے، اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو صالح عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی۔ کپڑے دیکھیں امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اترا ہے۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔